بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا اسلامی اور قمری مہینہ ہے۔ اس ماہ کی مناسبت سے فقط دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات ماہ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ، دوسری بات ماہ ربیع الاول کی اہمیت و فضیلت۔ پہلی بات ماہ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ یعنی لفظی و معنوی وضاحت۔ تو لفظ ربیع الاول دو الفاظ سے مرکب ہے جو کہ عربی زبان کے ہیں، ایک ربیع دوسرا اول۔ ربیع اس کی جمع اربعۃ رباع اربعاء آتی ہے بمعنی موسم بہار، موسم بہار کی پیداوار، موسم بہار کی بارش اور سبزہ چارہ۔ دوسرے نمبر پر ہے اول۔ اول کا معنی ہے پہلا، یوں ربیع الاول کا معنی ہوا پہلا موسم بہار۔ تو یہ لفظ ربیع اسلامی سال کے دو اسلامی مہینوں پر بولا جاتا ہے، ایک کو ربیع الاول کہتے ہیں، دوسرے کو ربیع الثانی، اس لیے کہ موسم بہار اس کا ایک آغاز ہوتا ہے جس میں پھول اور کلیاں کھلتی ہیں، اور ایک اختتام ہوتا ہے جس میں پھل پک جاتے ہیں۔ تو آغاز کے لیے ربیع الاول ہے، اختتام کے لیے ربیع الثانی ہے۔ اگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اہل عرب جب کسی چیز کا نام خصوصاً ماہ کا نام تجویز کرتے تو اس وقت موسم، حالات اور زمانے کا از بست خیال رکھتے۔ اسی طرح ہی جب وہ ربیع الاول اور ربیع الثانی ان مہینوں کے نام تجویز کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اتفاقاً موسم بہار ہے اور موسم بہار کا عروج ہے، آمد ہے، تو اس لیے انہوں نے آغاز کے لیے ربیع الاول اور اختتام کے لیے ربیع الثانی کا نام تجویز کیا۔ اب یہ دونوں مہینے قیامت کی صبح تک کے لیے انہی ناموں سے موسوم رہیں گے، چاہے اب یہ موسم میں بہار میں آئیں یا موسم ثلاثہ گرما سرما اور خزاں میں آئیں، قیامت تک کے لیے انہی ناموں سے پکارے جاتے رہیں گے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، ماہ ربیع الاول کی اہمیت و فضیلت۔ ماہ ربیع الاول کی اہمیت و فضیلت اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ماہ کی مناسبت اور نسبت حضور فخر دو عالم، سرور دو عالم، ہادی عالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس مناسبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے ہم لوگ اس ماہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول سے متعلق اور مناسب میرے آقا کی زندگی کے، حیات طیبہ کے چار اہم واقعات معلق ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے میرے آقا کی ولادت، دوسرے نمبر پر ہے میرے آقا کی بعثت، تیسرے نمبر پر ہے میرے آقا کی ہجرت، اور چوتھے نمبر پر ہے میرے آقا کی وفات و رحلت۔ ان چاروں واقعات سے ہمیں چار پیغامات ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پر میرے آقا کی ولادت، میرے آقا کی پیدائش سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ میرے آقا پیدا ہوئے، اور میرے آقا خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو میرے آقا جنس ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہیں، بشر ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے میرے آقا کی بعثت، جب میرے آقا کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا، اور میرے آقا کی بعثت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، وہ یہ کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، پکارے سننے والا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی اس بعثت کے مقصد کو، اس نبوت کے پیغام کو قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، ہر جگہ عام کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے میرے آقا کی ہجرت۔ میرے آقا کی ہجرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، وہ یہ پیغام ملتا ہے کہ جب دین اسلام کے لیے مشقتیں آئیں
تکلیفیں آئیں، صعوبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ہم ان کا خندہ پیشانی سے سامنا کریں، دین اسلام کے لیے ہر تکلیف کو ہم برداشت کریں۔ چوتھے نمبر پر ہے میرے آقا کی وفات و رحلت۔ میرے آقا کی وفات و رحلت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب اتنی عظیم ہستی، عظیم الشان ہستی، حسنوں والی، جمالوں والی، کمالوں والی ہستی موت کا جام پینے سے محفوظ نہ رہ سکی تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم بھی ایک نہ ایک دن موت کا جام پئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی موت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو